السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود و سلام پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو حضور سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانہ نور پہ حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور حضرت جانشین فقیہ اعظم صاحبزادہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب نے حکم ارشاد فرمایا اور اس قابل کیا کہ یہاں پہ کھڑے ہو کے کچھ سبق سنا سکے۔ جو آپ نے عنوان عطا فرمایا ہے وہ ہے معمولات اہل سنت فتاوی نوریہ شریف کی روشنی میں۔ تو پہلی جلد کے اندر ہی حضرت سیدی فقیہ اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت سے معمولات اہل سنت کا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے چونکہ ابھی ہم عرس پاک کے خاص موقع پہ حاضر ہیں تو اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ تو جو آپ نے دلائل وغیرہ دیے ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر چند باتیں سماعت فرما لیں کہ ہم جب بھی کسی اللہ کے ولی کا ذکر کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کو کچھ باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب تم اپنے بڑوں کا ذکر بڑا کرتے ہو، کوئی کہتا ہے کہ آج تم نے بابا فرید کا عرس کیا اور کل کو تم حضرت داتا صاحب کا عرس کر رہے ہوتے ہو، ایک دن حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا کیا اور پھر اس کے بعد چند دن بعد 39 شریف والوں کا ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کبھی ادھر عرس کبھی ادھر عرس، کبھی اس ولی کا ذکر کبھی اس ولی کا ذکر، تم اپنے بڑوں کا ذکر بہت کرتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ بڑوں کا ذکر تب ہی ہوتا ہے جب بڑوں کے اندر کوئی خوبی موجود ہو۔ اگر بڑوں کے اندر خوبی موجود نہ ہو تو ان کا ذکر فخر سے نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ کسی کا والد چور ہو تو کیا وہ چوک پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میرے والد کی بڑی شان ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے چوک پہ کھڑے ہو گئے کہ جناب میرے والد تو تہجد گزار تھے؟ اگر کسی کا والد ڈاکو ہو، زانی ہو، لٹیرا ہو تو کیا وہ محلے کے اندر چل پھر کے سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ جناب میرے والد کا بڑا مقام ہے، میرے والد کی بڑی شان ہے؟ محلے دار کہیں گے چپ کر، ہمیں پتہ ہے تیرے والد کا کیا مقام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ جناب کس طرح چوریاں کیا کرتا تھا، ہم جانتے ہیں تیرے والد کو وہ کتنے پانی میں تھا۔ یہی فرق ہے ہمارا اور غیروں کا کہ ہم اپنے بڑوں کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ ان کے اندر اللہ نے وہ خوبیاں رکھی تھی، وہ اسی لیے اپنے بڑوں کا ذکر نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کا ذکر کر دیا نا تو کوئی کہہ سکتا ارے چپ کر، ہمیں پتہ ہے تمہارے بڑوں کا، یہ وہی ہے نا کہ جنہوں نے حضور کے علم کا انکار کیا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے ارے چپ کر، ہمیں پتہ ہے تمہارے بڑوں کا، یہ وہی ہے نا جنہوں نے حضور کے اختیارات کا انکار کیا تھا۔ ارے چپ کر، ہمیں پتہ ہے تمہارے بڑوں کا، یہ وہی ہے نا جنہوں نے شیطان کے علم کو حضور کے علم سے بڑا قرار دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے ارے چپ کر، ہمیں پتہ ہے تمہارے بڑوں کا کہ تمہارے بڑوں نے کیا کیا گل کھلائے ہیں، حضور کو اپنے جیسا کہا، نہ جانے کیا کیا حضور کی شان میں الفاظ، گستاخانہ الفاظ بولے گئے، لیکن ہم وہ ہیں جو سینہ چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں نہ کوئی آیا ہے نہ قیامت تک کوئی آئے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہہ دیں تو پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں کہ جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ تمہارے لوگوں نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں پہ شرک کے فتوے لا کے ان کو ناری بنایا ہے، ہمارے پاس حضرت فقیہ اعظم ہے جن کی نسبت سے اللہ نے لاکھوں لوگوں کو نوری بنایا ہے۔ ارے تمہارے وہ بڑے ہیں
کہ جنہوں نے کفر اور شرک کے فتوے لگا کے لوگوں کو مشرک بنایا ہے، کافر بنایا ہے، لیکن ہمارے بڑے خواجہ معین الدین وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک نگاہ سے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا ذکر خیر کرتے رہتے ہیں۔ تو جب حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ہم ذکر خیر کرنے ہیں، ابھی عرس مبارک ہے، تو انہوں نے جو عرس کے حوالے سے دلائل دیے ہیں، ان میں سے صرف ایک حدیث مبارکہ سنا کے میں اپنی بات ختم کروں گا، کیونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ میں کوشش کروں گا پہلے ہی اپنا وقت کم لوں۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرس کے حوالے سے جواز کا جو آپ نے فتویٰ دیا پہلی جلد کے اندر موجود ہے، دلائل آپ نے بڑے خوبصورت دیے۔ ارشاد فرمایا بھائی عرس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت ہوتی ہے، اور صاحب مزار جو ہوتا ہے اس سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کے ولی کی زیارت کرنے کا مقام کیا ہے؟ انہوں نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی مشکاۃ شریف سے، اور پھر اس کا جو اصل حوالہ ہے وہ بھی میں پیش کر دیتا ہوں۔ موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالی عنہ عظیم تابعی بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد کے اندر گیا تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخصیت درمیان کے اندر بیٹھی ہے، لوگ حدیث پڑھتے ہیں، سند ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یہ سند ہم نے آپ سے سنی ہے، یہ حدیث ہم نے آپ سے سنی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل تم نے صحیح سنا ہے۔ حضرت ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھا رہا، میں نے کسی بندے سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون سی ہے جن کے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ حضرت معاذ بن جبل حضور کے صحابی ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر اشتیاق پیدا ہوا کہ میں ان کے قریب جاؤں، ان سے ملاقات کروں، ان سے باتیں کروں، لیکن اچانک وہ اٹھے، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن ہوا، میں وقت مقرر سے پہلے ہی مسجد کے اندر آ گیا تاکہ وہ حضرت جیسے ہی آئیں تو میں آ کے ان سے بات کروں، مصافحہ کروں، ان سے کلام کروں۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی مسجد کے اندر گیا نا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے ہی جا کر مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں وہاں پہ بیٹھ گیا، میں نے ان کا انتظار کیا کہ کب یہ نماز پوری کرتے ہیں اور میں ان سے بات کروں۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نماز پوری کی، نماز پوری کرنے کے بعد میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا انی احبک للہ، کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم، کیا واقعی تو اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے دوسری مرتبہ قسم دی ان کو، اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پھر اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ انہوں نے قسم اٹھائی، قسم اٹھا لی نا جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پھر فرمانے لگے اگر تو اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے محبت کرتا ہے تو سن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المتحابین فیہ، فرمایا کہ جو بھی مجھ سے کسی مسلمان سے محبت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، والمتجالسین فیہ، فرمایا اللہ کی رضا کے لیے کسی کے پاس بیٹھتا ہے، والمتزاربین فیہ، فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی زیارت کرتا ہے تو فرمایا اللہ فرماتا ہے وجبت لہ محبتی، وہ میرے بندے سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے اور اس بندے سے میری محبت ہو جاتی ہے۔ کہ جو کسی سے میری وجہ سے محبت کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے پھر محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو یہ موطا امام مالک کی روایت ہے۔ حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے نتیجہ اخذ یہ کرتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھیے عرس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں، صاحب مزار ان کے مزار کی زیارت ہوتی ہے، استفاضہ کرتے ہیں اور اس کے بعد علماء کی زیارت کرتے ہیں، اولیاء کی صحبت نصیب ہوتی ہے، جہاں پہ اتنے اللہ کے ولی ہو ان کی محبت لے کر انسان جائے، کوئی لاہور سے آئے، کوئی جناب دیپال پور سے آئے، کوئی اکاڑے سے آئے، کوئی دنیا کے کسی کونے کونے سے چل کے آئے، کس وجہ سے آتا ہے کہ صاحب مزار پہ جاؤں گا، وہاں سے فیض حاصل ہوگا،
اساتذہ کی زیارت ہوگی، علماء کی زیارت ہوگی، اللہ کے ولیوں کی زیارت ہوگی، تو حضرت فقیہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں، فرمایا جو کسی ایک مسلمان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، تو جو ہزاروں مسلمانوں کے اجتماع کے اندر آئے اور اس کی نیت یہ ہو کہ صاحب مزار سے بھی ملاقات ہوگی، ان کی قبر کی بھی زیارت ہوگی اور اللہ کے نیک بندوں کی بھی زیارت ہوگی، بتائیے اس سے اللہ کتنی محبت فرماتا ہوگا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان سے محبت رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کے دل کی جو غلاظت ہے نا وہ دور ہو جاتی ہے، کہ جو اتنا لمبا سفر ہوتا ہے اکیلا انسان طے نہیں کر سکتا، وہ اپنے استاد کی نظر سے، اپنے مرشد کی نظر سے وہ جلد از جلد ساری کی ساری سیڑھیاں طے کر جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ